تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت ڈھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، آپ کے عزیز ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آج کا خصوصی پروگرام شان سیدہ سلام اللہ علیہا قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر خدمت ہے۔ عجب بات ہے، خدا تعالیٰ نے جب بھی محیر العقول معجزات رونما کیے، ان میں سب سے حیرت انگیز واقعات خواتین سے منسلک ہیں۔ ان میں جنت سے پھل کھا کر آدم کا نکلنا ہو، یا چشمہ آب زمزم کا پھوٹ پڑنا ہو، وہ حضرت موسیٰ کے گھر میں، وہ حضرت موسیٰ کا فرعون کے گھر میں پالا جانا ہو، یا چشمہ آب زمزم کا پھوٹ نکلنا ہو، وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو، یا وہ تخت سبا ہو، یا وہ قوم لوط پر عذاب ہو، ان تمام معجزات میں عورت کا کردار واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ایسے میں ملک عرب میں جب جہل نے اپنا سایہ تان لیا اور ہر طرف تاریکیوں کے عمیق گڑھے گہرے سے گہرے ہوتے چلے گئے، عورت کو ذلت کی نشانی سمجھا جانے لگا اور پیدا ہوتے ہی بچیوں کو دفن کیا جانے لگا، تو خدائے ذوالجلال اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پھر اس کی رحمت نے جوش کھایا، اور اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ پھر اپنی ایک وحی اپنی ایک آیت نازل کی۔ وہ آیت کیا تھی، وہ وحی کیا تھی، اس کی تفصیل کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں۔ آج کے مہمان گرامی جناب علامہ عابدی صاحب، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جناب عباس عابدی صاحب کی طرف جائیں، ہم ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے رسول پر کیا پیغام بھیجا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر گرامی مولانا قبلہ سید عباس عابدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ ایام فاطمیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی شان سیدہ کے پروگرام میں ہمیں معرفت سیدہ سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے۔ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ ایسی شان اور ایسی عظمت اور ایسی جلالت رکھنے والی ہستی کے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک نہ کوئی نبی اور نہ کوئی وصی اور نہ کوئی رسول ایسی شان والا کہ جن کا بابا بھی معصوم اور جن کا شوہر بھی معصوم اور جن کے بیٹے بھی معصوم اور جو خود بھی معصومہ، ایسی ہستی کائنات میں منفرد بفرد کہ جن کی مثال اس کائنات میں نہیں ہے، اور وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بالا صفات ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جو ولایت اور رسالت اور امامت کے درمیان ایک نقطۂ اتصال بننے والی ذات ہے،
اس کا نام سیدہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، یعنی اتصال پیدا کرنے والی ذات ہے. اور اسی وجہ سے جو اس اتصال کے اعتبار کے ساتھ اور ولایت کو جوڑنے کے لحاظ کے ساتھ اور رسالت اور امامت کے اس مرکزی نقطے کے لحاظ کے ساتھ کائنات کی جو ممتاز ترین خواتین، ان میں سب سے زیادہ بافضیلت خاتون کا نام جناب سید سلام اللہ علیہ ہے. ماشاءاللہ. اسی وجہ سے جو حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور پھر فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. یہ شان ہے. مطلب یہی ہے کہ اب اس کو اگر اس انداز کے ساتھ دیکھا جائے کہ یعنی جو علت بقا جس کو فلسفہ کی نگاہ میں علت مبقیہ جس کو کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو نظام رسالت اور نظام امامت ہے قائم و دائم ہے، یہ سارے کا سارا دائرے وجود سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہے. ماشاءاللہ. اور یہی چیز ہے کہ آج اگر حقیقت بات یہی ہے کہ سیدہ کا واسطہ ایسا ہے، توسل کے ایام ہے حقیقت میں یہ، اور وسیلہ کے جو دن ہیں یہ، اور اگر ہم صحیح معنوں میں صحیح طور پر ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ قدسیہ میں اگر آ کر اپنی نیاز خم اپنی زمینوں کو آ کر جھکا دیں تو یہ کوئی بات نہیں جس پہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی دست شفقت ہو جائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین کے حضور سرخرو ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. معرفت سیدہ معرفت خدا کا سبب بنا کرتی ہے، اور دشمن سیدہ دشمن خدا ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اسی کو، یعنی یہ جو سلسلہ ہے نا یہ کوثر کا، کہ جس کو خود فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. خیر کثیر کا مطلب یعنی وہ جو عاص ابن وائل کہتا تھا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں اور پیغمبر اسلام ان کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ جہاں اس کائنات میں اگر کوئی وجود بابرکت ہے تو وہ سیدہ ہی کا ہے، اور انہی کے وجود بابرکت سے سارے اس وقت فیض حاصل کر رہے ہیں. جتنی بھی اولاد ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور افواہ ایک لحاظ کے ساتھ یہ سارے کے سارے جتنے بھی شیعان فاطمہ ہیں سارے کے سارے بیٹے قرار دیے گئے ہیں. یہ سارے اولاد سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور یہ مادر گرامی کا تذکرہ ہے. اور یہ بات اللہ نے اس انداز کے ساتھ بتا دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو یقیناً ہم نے عطا کیا ہے. انا آتینا یعنی ہم نے ایک گویا عطیے کے طور پر آپ کو کوثر ہم نے عطا کیا ہے. اور کوثر کے معنی کہ جس طرح بتا دیا کہ وہ نسل مبارک ہے، خیر کثیر ہے. دنیا میں ہر خیر اور ہر بھلائی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدہ کے وجود بابرکت سے ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ یعنی یہ تعریف اللہ نے کی ہے سیدہ کی. اور اسی تناظر میں ایک تعریف جو انٹروڈکشن ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جس طرح یہاں پہ ہے انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کیا ہے. خیر کثیر کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر دنیا میں کوئی نیکی مجسم صورت میں آنا چاہے تو وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی صورت میں آئے گی. یعنی اس سے بہتر انداز کے ساتھ جو مجسم اور تجسیم کی صورت میں آئے گی، پکٹوریل وے میں جسم کی صورت میں آئے گی، تو وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے فصلی لربک وانحر. اتنی بڑی ہم نے آپ کو نعمت دی ہے، اتنا بڑا ہمارا عطیہ ہے، تو آپ کیا کریں؟
فصل لربک وانحر. واہ اب یہ شان عظمت ہے. واہ واہ. لہٰذا آپ نے معمولی قربانی نہیں کرنی ہے، نہر کرنا ہے، آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے. ان شانئک هو الابتر. دشمن تیرا ابتر ہے، جو ہمیشہ جس کی نسل کا ہی پتہ نہیں ہوگا، جس کی نسل کا وجود ہی نہیں رہے گا. اگر اس کائنات میں کسی نسل کا وجود رہے گا تو وہ تیری نسل کا وجود رہے گا. لہٰذا کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی مملکت ایسی نہیں، کوئی کشور ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ اولاد سیدہ سلام اللہ علیہا موجود نہ ہو. اور یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. اور اس میں تمام جتنے بھی سنی شیعہ رائٹرز ہیں اس میں اس بات پہ اتفاق بھی کیا ہے کہ یہاں پہ حتیٰ کہ فخر الدین رازی مختلف معانی بیان کرنے کے بعد اس بات پہ قائل ہے کہ تیسرا جو معنی یہاں پہ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد سیدہ ہے سلام اللہ علیہا. اور پھر فرمایا کہ یہ اس اللہ کے اس معجزے کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ کم قتل من اہل البیت. لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے نسل سیدہ سلام اللہ علیہا کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، دیواروں میں چنوایا گیا سب، تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ. کتنے قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں پورا کا پورا عالم جو ہے نا وہ چھلک رہا ہے اولاد سیدہ سلام اللہ علیہا سے، جب کہ آپ بنی امیہ میں سے کوئی فرد آپ کو باقی اس لحاظ سے نہیں ملے گا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو علم کے مینار ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیہ وامثالہم. یہ سارے کے سارے خزانے ہیں سیدہ پاک کے اس خاص گھرانے کے صدقے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اولاد شمار کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ سورہ کوثر ہے، دوسری وجہ اولاد پیغمبر اسلام کے سلسلے میں خود آئے مباہلہ بھی ہے کہ تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. ابناءنا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تو اپنے بیٹے کن کو لے کر گئے تھے؟ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے. یہی چیز ہے سب سے بڑی دلیل کہ اولاد سیدہ اولاد رسول ہے اور جو تا قیام قیامت رہنے والی ہے. اللہ بھی آج بھی پردے غیب میں اس نظام کا وارث ہستی امام زمان یوسف زہرا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. یہ تھے ناظرین و ناظرات جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. نہایت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بابرکت وجود ہے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، کہ جن کے آج تک تمام بیٹے باشکل سعادت دنیا میں موجود ہیں، اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک ان کا وجود چلتا رہے گا. اور حضرت مہدی زماں الہ اسلام بھی اجل اللہ فرجہ بھی ان کے بیٹے ہیں، جو تا قیامت یعنی قیامت والے دن تک ہمارے درمیان میں انشاءاللہ دوبارہ آ کر موجود ہوں گے. بال جبریل میں اپنی کتاب میں جناب شوکت صاحب کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جگر کی جز نہیں جزو رسول کہتے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ باب قبول کہتے ہیں، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو شوکت اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں. تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چل رہا ہے. اس پاک ذکر کو، اس نجاست سے پاک وجود کے لیے اب میں چلتا ہوں اپنے کالے لینی ہے جی کٹ گئی تو
ناظرین ناظرات، کال کا سلسلہ درمیان میں آ گیا ہے، حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کالیں کم از کم ہم اپنا پہلا حصہ مکمل کر لیں۔ جو بھی اس وقت کال کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میں ذرا علامہ عباس عابدی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ جو ہی وہ ختم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی کالیں لیں گے، تھوڑی دیر انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں آپ کو بھرپور حصہ دیا جائے گا۔ تو میں جناب جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب کی طرف چلتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت تطہیر کا نزول ہے یہ کس عظیم شخصیت کی طرف اشارہ ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین، ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے شان بھائی آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین علی صاحب کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ سیدہ کائنات کی عظمتوں کے دن ہیں۔ ولادت اور شہادت کا تذکرہ بہانہ ہوتا ہے اس بی بی کی عظمت کو جاننے کا کہ صدیوں سے کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں، تقریر کرنے والوں نے تقریریں کی ہیں، اور قلم چلانے کے بعد زبان سے لگاتار ذکر ہوتا رہا ہے، پھر بھی آج تک وہ شہزادی کونین معمہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جو ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بھلا کون اس شہزادی کو سمجھ سکے گا کہ اللہ نے جسے سورہ کوثر میں کوثر کا نام دیا، نبی مکرم کو بیٹی کی شکل میں عطا کی گئیں، سبحان اللہ، تو نبی مکرم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، میں نے کلمات الہیہ کا مجموعہ زہرائے اطہر کی شکل میں پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس عظیم بی بی کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو ولیوں کا ولی ہے، جو تاجدار حلتا ہے، وہ جو مشکل کشا ہے، وہ جو مظہر العجائب والغرائب ہے، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بھی ہے اور سرکار دو عالم کی طاقت اور قوت بھی ہے، وہ جو شیر خدا بھی اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب کا خطاب بھی رکھتا ہے، وہ جب اس کو اپنی زوجہ کی شکل میں پاتا ہے تو وہ عجیب جملہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے اوتی تو جوامع الحکم، سبحان اللہ، مجھے حکمتوں کا مجموعہ زہرائے اطہر کی شکل میں ملا۔ کون جانتا ہے کہ اس عظیم بی بی کا کیا مقام ہے اور اس کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے۔ آج ہم یہ پروگرام لے کر بیٹھے ہیں اور لگاتار انشاءاللہ اگلی راتوں میں بھی اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ شان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہمارے بس میں ہے نہیں، ہم بس ان ناچیز کوششوں کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے در تک اپنے آپ کو پہنچائے۔ یہ کوششوں کا نتیجہ ہے، باقی کسی کو بھی یہ سکت حاصل نہیں ہے کہ وہ حق شان سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیان کرنے کا ادا کر سکے۔ ہم آپ کے سوال کے ذیل میں عرض کر رہے ہیں، سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 33 ہے، بہت مشہور و معروف آیت، معرکۃ الآراء آیت، اور شان کے اعتبار سے بھی بڑی عظیم الشان آیت، جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ تطہیر میں 5 حرف ہیں۔ تطہیر یعنی یہ پاک رکھنے اور پاک ہونے کا ایسا مرحلہ ہے کہ اس کے مقابل میں 3 حرفی لفظ ہے رجس۔ اسی آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ رجس کہ جس کو آپ ہر طرح کی پلیدی کہیے،
ہر طرح کی نجاست کہیے، ہر طرح کی گندگی کہیے، ہر طرح کا گناہ، بلکہ ہر طرح کا وسوسہ، ہر طرح کا برا خیال، ہر وہ چیز کے جو منفی ہے، ہر وہ چیز کے جو خیر سے منسلک نہیں ہے، وہ رجس ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بس ارادہ فرما لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کا ارادہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں، جو روز روز بدل جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ وہ رب ذوالجلال کا، اس خدائے لا یزال کا ارادہ ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہے، تبدیل اور تغییر اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ بس ارادہ کر لیا ہے۔ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عظمت اس آیے کریمہ میں اللہ نے جو بیان کی ہے، انما یرید اللہ لیذہب، کہ دور کرے، عنکم، آپ سے، الرجس، رجس کو، آپ کون ہیں؟ اہل البیت، عنکم الرجس اہل البیت، ویطہرکم، بس یہی بہت کافی تھا کہ اللہ فرما دے کہ اللہ کا ارادہ، بس اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، کافی ہو گئی بات، مکمل ہو گئی بات، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں رجس کو دور کرنے کا اعلان کیا، وہیں ان کی طہارت اور عصمت کا بھی بھرپور اعلان فرما دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ آپ کو ایسے پاک رکھے جیسے آپ کو پاک رکھنے کا حق حاصل ہے، یعنی آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پاک رہیں، پاکیزگی آپ کا نصیب ہو، اور آپ کا وجود اتنا پاک ہو کہ جو آپ سے قریب آئے وہ پاک ہو جائے۔ اب ذرا سوچئے، سمندر جتنی نجاست کی چیزیں ہیں جو قابل پاک ہونے کی ہیں، قابلیت رکھتی ہیں پاک ہونے کی، سبحان اللہ، ان چیزوں کو جو نجس ہیں سمندر میں آپ پھینک دیں گے تو سمندر کو کیا وہ نجس کر سکتی ہیں؟ الٹا اگر وہ قابل تطہیر ہیں، اگر پاک ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو سمندر نجاستوں کے گر جانے سے نجس نہیں ہوتا، بلکہ نجاست کو دور کر کے خود اس چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ اس میں یہ خوبی ہوتی ہے، خود پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تمام انسانوں کے درمیان میں سمندر کے طور پر رکھا کہ جو بھی ذہنی طور پر بیمار اور نجس ہو گیا ہے، وسوسوں کا شکار ہو گیا ہے، گمراہیوں کی وجہ سے نجاست میں مبتلا ہو چکا ہے، کسی طرح کی گندگی اس کے اندر آ گئی ہے، فکری گندگی ہو، خیالی گندگی ہو، ذہنی گندگی ہو، عقیدت کی گندگی ہو، یا پھر عمل کی گندگی ہو، ہر گندگی کو پاک کرنا ہو تو در اہل بیت تک جاؤ۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جو پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ آیے کریمہ شان نزول اس کا بھی عظیم ہے، واہ سبحان، اور اس کے لیے واہ واہ شان نزول میں خاص اہتمام یہ کہ جن کے بارے میں بعد میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خیال اپنا بنا لیں کہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں، انہی کو اہل بیت کے تعارف کا اللہ نے وسیلہ قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے۔ کبھی جناب ام سلمہ اس کی روایت فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، اور کبھی حضرت عائشہ اس کی روایت فرماتی ہیں، اور دونوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل بیت اطہار اللہ کے نبی نے کس کو بتایا، سبحان اللہ، واہ واہ، تاکہ کوئی غلط فہمی میں بعد میں مبتلا ہو نہ جائے کہ شاید ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ازواج خود بتا رہی ہیں ہم نہیں ہیں، ہم نے کوشش بھی کی ہے، حضور نے روک دیا، واہ واہ، حضور نے کہا آپ خیر پر ہو سکتی ہیں، اہل بیت میں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ مقام مخصوص ہے۔ اب ذرا شان نزول کی طرف جائیں۔ سرکار دو عالم تشریف لائے، ام سلمہ اپنے حساب میں
اپنے گھر میں جو ہوا اس کا ذکر کر رہی ہیں. حضرت عائشہ اپنی جگہ کی بات کر رہی ہیں. وہ کہیں پر بھی واقعہ ہو سکتا ہے دونوں جگہ پر ہوا ہو, یا ہر کسی کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہو کہ سرکار دو عالم تشریف لے جاتے ہیں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک ابا میرے حوالے کرو, میں کچھ ضعف محسوس کر رہا ہوں. وہ چادر جو یمانی ہے وہ سیدہ اپنے بابا کو عطا کرتی ہیں. سرکار دو عالم چادر کے نیچے تشریف لے کے جاتے ہیں. اب ذرا اس عظمت کا اندازہ لگائیے کہ وہ بچے جو مسجد میں بغیر کسی کی پرواہ کیے بے دھڑک, بے جھجک, بے خوف اور بغیر کسی تمیز یا ظاہری آداب کا خیال رکھے صفوں کو چیر کر کے سرکار دو عالم کے پشت پہ چلے جاتے ہیں, وہ اپنے گھر میں تکلف میں پڑ گئے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ وہ آئے ہیں اور آ کر کے عجیب آداب کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. سلام بھی کرتے ہیں, اجازت بھی طلب کرتے ہیں, اور جب تک اجازت نہ ملے تب تک اس کسا کے نیچے جاتے بھی نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک پورا اہتمام سرکار دو عالم نے وہاں پر کیا تھا کہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت کے اشخاص اور وہ اہل بیت کی ہستیاں کون ہیں. تو ایک ایک کر کے اس میں داخل ہوتی ہیں. امام حسن, پھر امام حسین, پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پھر آخر میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کے لیے آئے کریمہ, آئے تطہیر کی اس شان نزول کو دیکھیے کہ سیدہ کائنات آخر میں داخل ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر یہ اور بات ہے کہ ہلچل مچ جاتی ہے عرش والوں میں بھی, عرشی مخلوق بھی جو ہے وہ اس نظارے سے بالکل ہی ہلچل میں آ جاتی ہے. اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام کے جو تمام انبیاء کے پاس جاتے ہوئے کبھی جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں, اور وہ جو ہر نبی کے پاس بلا تکلف پہنچ جاتے ہیں پیغام الہی کو لے کر کے, اور خود سرکار دو عالم کی خدمت میں بھی آتے جاتے رہے ہیں, لیکن آج وہ بھی اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ کیا میں جا سکتا ہوں. آج ان 5 ہستیوں کے درمیان چھٹا بن کر جا سکتا ہوں. اللہ کی بھی اجازت جب مل جاتی ہے آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پھر اجازت سرکار دو عالم سے بھی طلب کرتے ہیں کہ کیا میں چھٹا بن سکتا ہوں, آپ کے اس قصہ کے نیچے داخل ہو سکتا ہوں. سرکار نے بھی اجازت دیا. بڑا عجیب و غریب. آنے سے پہلے وہاں جو ہلچل مچی ہے پوچھتے ہیں پروردگار یہ کون ہیں جو قصہ کے نیچے ہیں. سبحان اللہ. سارے دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے, اور اس کو آپ سیاہ ستہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور تفاسیر کی کتاب میں بہرحال اس آیت کریمہ کی شان نزول ضرور ذکر ہوئی ہے, اور اس طرح کا جو شان ہے اس کا ذکر ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو تعارف ان ہستیوں کا کرتا ہے, سبحان اللہ. اللہ فرماتا یہ نہیں ہے کہ دیکھو تم جانتے ہو جس کے پاس آیتیں لے کر جا کے سناتے ہو, جس کے پاس وحی میری پہنچاتے ہو, وہ ہے, اور اس کی بیٹی ہے, اس کا داماد ہے, اس کے 2 نواسے ہیں. کتنا واضح تھا, لیکن نہیں. چلو یہ نہیں تو حضرت علی کے ذریعے سے, کیونکہ حضرت علی تو بہت معروف, ان کے استاد بھی ہیں جبرائیل امین کے, تو استاد کا تعارف شاگرد کے لیے آسان ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے دیگر ہستیوں کا تعارف جو ہے اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جبرائیل تم نے جس سے سیکھا وہ علی ہیں, اور ان کے جو ہے رسول ہیں, ان کے ابن عم ہیں, اور پھر ان کی زوجہ محترمہ ہیں, اور پھر 2 عظیم شہزادے ہیں, ان کے ہی فرزند ہیں. یہ تعارف ہو جاتا. سبحان اللہ. نہیں, تعارف عجیب ہوتا ہے. ہم فاطمہ سبحان اللہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. جانتے ہو کون ہے زیر قصہ؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. کروڑوں انسانوں کی جانیں اس بی بی کے پائے مبارک پر قربان, اس در اقدس پر ہزاروں حکمت والے قربان, کہ جس بی بی کو اللہ نے مرکز عصمت و طہارت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس بی بی کا تعارف اس طرح فرمایا کہ جانتے وہ سیدہ ہے, اور اس کا بابا ہے, پھر اس کا شوہر نامدار ہے,
پھر اس کے 2 فرزند ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر اب اس مرکز عصمت و طہارت، قبلہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ یہ نقطۂ اتصال ہے. اس کو میں نقطے کے علاوہ حلقے کا لفظ استعمال کروں، یہ حلقہ اتصال ہے نبوت و امامت کے درمیان. یہ امامت، رسالت اور ولایت کے سلسلے کو جوڑنے کی ایسی کڑی ہے کہ اگر سیدہ نہ ہو تو نہ رسالت تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، نہ ولایت اور امامت تک پہنچ ہو سکتی ہے. یہ حلقہ اتصال ہے کہ اگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تک کوئی نہیں پہنچا سکا ہے نا اپنے آپ کو، تو نہ وہ سرکار دو عالم تک پہنچ سکتا ہے، نہ ادھر امامت تک پہنچ سکتا ہے. نتیجے میں خدا تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وسیلہ ہے. یہی وہ عظمتیں ہیں کہ جن عظمتوں کو ہم جب تھوڑا بہت غور کرتے ہیں تو خود اندر بے بسی اور عاجزی کا احساس ہو جاتا ہے. جی ہاں، بسم اللہ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام آپ کو اور بہن صاحب کو، دونوں کو، عالموں کو. وعلیکم السلام. سوال پوچھنا تھا، میرا نام محسن ہے. معمولی سوال ہے. جی یعنی کہ حضرت فاطمہ، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے رزق کو دور رکھا اہل بیت سے، یعنی کہ جو حضرت فاطمہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ سمجھ لیں رزق ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو نبیوں کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے افضل ہے، اس نے کیسے اسیوم کر لیا کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کسی مسئلے کو غلط سمجھی اور پھر اس بندے نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کو کریکٹ کر لیا اور حضرت فاطمہ پھر سمجھ گئی اور پھر گھر چلی گئی. اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ہم سب مسٹیک نہیں کر رہے ادھر کہیں کچھ. شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ. تو یہ جناب محسن صاحب تھے، یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جو رج سے دور ہیں. تو اس طرح کا خیال بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی ہے کہ کوئی کہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کوئی نعوذ باللہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا مطالبہ کر بیٹھیں کہ جس کا کوئی وہاں پر جواز نہیں تھا، پھر کسی نے انہیں سمجھا دیا تو وہ بچوں کی طرح سمجھ کر واپس لوٹ آئیں اور پھر کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے. یہ ذہنی اختراع ہے، لوگوں کا اپنا خیال ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، ترک اولا بھی ان سے سرزد نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی باؤزیر پاکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی صابر صاحب. جی صابر صاحب، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو اور ایکو پیدا نہ ہو. فرمائیے. میں جناب بطول کی شان کو تھوڑا جب بیان کرنا. جی بسم اللہ. مختصر، آج ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور بات ہمارے پاس کافی ہے ابھی کرنے والی، تو صابر صاحب مختصر تھوڑی بات کر، بالکل تھوڑی بات. جی بسم اللہ کیجیے. مولانا عبدال صاحب، آپ جی صاحب اور میرے بزرگ کو جائزی مدد. تھوڑی سی بات کرنی ہے جناب بطول کی شان میں. جی بسم اللہ. میں حیران ہوتا ہوں جب پڑھتا ہوں روایت سید الانبیاء، یہ رسم عادت تھی جب بھی اپنے گھر سے مسجد کو جاتے تھے تو درمیان میں در بطول پڑھتا تھا تو رک جاتے تھے اور منہ درگاہ کی طرف کر لیتے، دیوار کو پکڑ لیتے، تلاوت فرماتے تھے آیت تطہیر السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جانا جاتے ہوئے بھی یہی اقدام کرتے، واپس آتے ہوئے یہی بھی عمل 5 نمازوں میں یہی، تو 5 وقت کے نمازوں میں یہی 10 بار آتے تھے، 10 بار جاتے تھے. آتی دفعہ بھی اسلام پہ زیادہ پہ بیٹھتے تھے، جاتی دفعہ بھی. آپ جو چن کے پھول اہل بیت کی شان میں بیان کرتے، میں آپ کو کروڑوں سلام کرتا ہوں. تکبیر،
شور یا رسول اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب منڈی بہاؤالدین سے سید صابر حسین صاحب. میرے ناظرین و ناظرات، اس وقت ٹیلی فون کی لائنیں کھول دی گئی ہیں. ہم بریک نہیں لے رہے کیونکہ آج ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے اور ہمیں اس آج کی عنوان کو جلدی سے جلدی سمیٹنا ہے. اس سے پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا اور اس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. بال جبریل علامہ اقبال کی کتاب ہے. یہ سرگوش جبریل کتاب تھی جو شوکت رضا شوکت صاحب نے لکھی. میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ اس میں سے تھا. اور اب میں چلتا ہوں جناب اپنے معزز مہمان ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی طرف. شوکت حسین شوکت کا ایک شعر ہے کہ کیوں نہ عصمت کے جہاں کی ہو وہ ملکہ شوکت، جس کی تعظیم شہنشاہ عرب کرتے تھے، کب اٹھا کرتے تھے بیٹی کے لیے میرے نبی، وہ تو ایک جزو رسالت کا ادب کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب میں کہا لے لوں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ آپ کو بھی سلام اور آگا کو بھی سلام. وعلیکم السلام. بس ایک عدد شعر جناب السلام اللہ جی بسم اللہ کیجیے. اولاد پیغمبر کو دغا کسے نے دیا ہے، اولاد پیغمبر کو دغا کسے نے دیا ہے، در فاطمہ زہرا کو جلا کسے نے دیا ہے، در فاطمہ زہرا کو جلا کسے نے دیا ہے، اولاد دروازہ زہرا جہاں جھکتے ہیں پیغمبر، دروازہ وہ بی بی پہ گیا کس نے دیا ہے، دروازہ وہ بی بی پہ گرا کس نے دیا ہے، اولاد پیغمبر کو دغا کس نے دیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جناب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہم ادب کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی طرف. دیکھیے وہ بڑا اچھا کوشچن تھا، انشاءاللہ اسی کے ہم بات بھی کریں گے. دیکھیں اگر کوئی شخص سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ غلطی ہوئی یا کریکشن کی گئی، تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پہ اس کا ایمان ناقص ہے اس بنیاد کے اوپر کہ پیغمبر نے صدیقہ کہا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ نے طاہرہ کہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بذات خود عصمت کے اوپر دلیل ہے. معصوم ہے شاہ، اور جب معصوم ہے تو مرکز عصمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ وہاں پہ چونکہ پتہ نہیں یہ کہہ دیا گیا تو اس وجہ سے وہ خاموشی کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے. یہ بات یا بہانے نہیں ہے. اگر وہ نہیں مانتے نہیں مانے ان چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ عذر گناہ جو ہے نا وہ گناہ سے زیادہ بدتر ہوا کرتا ہے. انہیں اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے کہ بی بی جو وہاں پہ مقدمہ لے کر گئی ہیں وہ کیا وجہ ہے، کیا اس کی وجہ
یہ ہے کہ وہ ایک کچھ باغ کی وجہ سے، کھجوروں کی وجہ سے، یا اس کو ایریے کی وجہ سے نہیں، فقط یہ نہیں ہے. بات یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ سب سے پہلی، بلکہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دفاع ولایت کرنے والی جو پہلی ہستی ہے نا، اس کا نام ہے سید السلام. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سب سے پہلی جو ولایت کی دفاع کرنے والی ہستی ہیں، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ ولایت کے دفاع کے لیے آپ کو مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں. آج بھی جو ولایت کا دفاع کرنے والے ہیں ان پہ مصائب آتے ہیں، ان پہ شدائد آتے ہیں، انہیں در بدر ہونا پڑتا ہے، انہیں کئی قسم کے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو خبر نہیں ہے، یا سیدہ کو، معصومہ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یا وہاں پہ اس جو سلسلہ ہے، مسجد ہے، وہاں پہ کیا سلوک ہونے والا ہے، یہ بھی پتہ ہے. ساری چیزیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے سب سے پہلے کہ جو ولایت کی یعنی پشت پناہی جس کو کہا جائے، حمایت جس کو کہا جائے، اور سب سے پہلا دفاع اور ڈیفنس کہا جائے، وہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور دنیا کو بتانے کے لیے ہے. چونکہ انکار اس وجہ سے کیا گیا، اگر وہ انکار نہ کیا جاتا تو باقی جو مسائل تھے وہ بھی پیش آتا، پھر غدیر کا مسئلہ بھی پیش آتا، پھر وہ خلافت کا مسئلہ پیش آتا. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات بنتی تھیں. لہٰذا اس حساب سے جدائی کے لیے انہوں نے ایک ہی سلسلہ اس کو رکھا کہ نہیں جی ہاں جی، یہ مسئلہ میرے خیال میں یہ تھا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں وہ نہ وراثت چھوڑا کرتے ہیں نہ وراثت ہوا، بلکہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایک صدقہ ہوا کرتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں کہ جو بے سر و پا ہیں، جن کو کہا جائے کہ جن کا کوئی مدرک نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو قرآن اور سنت کے بالکل منافی ہیں جو چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں بیوی نے وہاں پہ سارے ان سوالات کے جوابات بھی دیے، اور کوئی ایسی وہ سلسلہ نہیں ہے کہ جو کہا جائے. اور پھر جو حضور نے فرمایا، یہ بھی شان عصمت کے اوپر دلیل ہے کہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ. کیا ہے؟ فاطمہ زہرا میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، اور جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی. یہ بھی بذات خود شان عصمت کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے. ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہوتی ہیں. تو رضی اللہ کا معیار بھی اللہ کے حبیب نے بتا دیا ہے کہ جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے وہ رضی اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب ناظرین و ناظرات، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. آخری ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ مولانا عزیز صاحب. نام کیا یہ دیکھیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. تو بہرحال نام عبداللہ ہے میرا. لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے پروگرام. خود نام سیدہ ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. لیکن ایک جو ہماری سیدہ فاطمہ کی جو شخصیت ہے وہ ایک معیار حق و باطل ہے. جب رسول پاک نے سیدۃ النساء العالمین کہہ دیا اور وہ انہیں نے جو دیا وہ اس کو لے لو، تو اس تناظر میں دیکھا جائے، ابھی فجر کا ذکر کر رہے تھے اور ایک حدیث کا ذکر کیا. تناظر اس کا یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ ایک تو آپ کا احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا جو اجتماع تھا وہ کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو جائے، سیدۃ النساء العالمین اس میں شریک نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انجام سے آغاز کو پہچانو، کہ وہ شخص جو لوگوں کو حدیث گوئی کے اوپر کوڑے مار رہا تھا اور سزائیں دے رہا تھا، مجبور ہو گیا پناہ لینے میں. ایک موضوع حدیث ہو یا کیسی بھی حدیث ہو، خود اس کے دروازے پہ اس کے محل میں آپ نے اس کو شکست دی اور حدیث گوئی کا اجرا کرایا. بے شک اس کے بعد کسی حدیث کی کتاب کا تدوین نہیں ہوئی. 100 سال کے بعد تقریباً 90 سال لگے.
لیکن اس کے بعد لوگوں کے اوپر وہ شدت پابندی نہیں رہی. تو یہ فدق جو ہے اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ سیدت نساء العالمین نے بدت رسول ہونے کا اور مدنیت رسول ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے امت مسلمہ کو حدیث اور سلسلہ رسول سے وابستگی حاصل ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت. دل تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے اور چلے چلتے، لیکن یہ جس قدر خوبصورت نام ہے اور یہ جس کو قدر پیاری ہستیاں ہیں، ان کے ذکر کے لیے تو تمام زندگی بھی ہماری مختصر ہے، اور کہاں یہ مختصر سا 1 گھنٹہ جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں اپنا ہدیہ اور اپنی تعزیت پیش کرنے کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے پیش کیا. ناظرین و ناظرات، وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا کہ شان سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ کے بیٹے تا قیامت سادات کی شکل میں زندہ رہیں گے، اور دفاع ولایت کرنے والی پہلی ہستی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں. اور جیسا کہ علامہ سید عابدی صاحب نے فرمایا کہ آپ ہی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں آپ کو مرکزی کردار، مرکزی شخصیت کا حق حاصل ہے، یعنی کہ آپ اس میں ایک مسئول ہیں. ایک جیسے کہ ایک جہاز کے اندر ایک بالکل مرکز ہوتا ہے، آپ اہل بیت کی مرکز ہیں. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت لیتا ہوں. عابدی صاحب کا اور جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا. ناظرین و ناظرات، یہ پروگرام اب مزید اگلے کچھ دن حضرت فاطمہ کی شہادت کے 90 دن پورے ہونے میں چند دن باقی ہیں، میرے خیال میں اگلے جمعرات تک 1 ہفتہ یہ چلے گا. تو 1 ہفتہ روزانہ شام کو 9 بجے یہ پروگرام آپ کی سماعت کے لیے، آپ کے دیکھنے کے لیے اسی وقت یہاں پہ ہوا کرے گا. آپ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فرصت حاصل کر کے اس خوبصورت اور نہایت ہی علمی پروگرام، جو کہ نہایت ہی اعلیٰ اور مصنف اور ہمارے پی ایچ ڈی ہیں ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور علامہ صاحب کی شخصیت، ان کی کردار اور ان کی شخصیت چھپی نہیں ہوئی، نہایت ہی یہ مورخ بھی ہیں اور نہایت یہ مفکر بھی ہیں اور محقق بھی ہیں. تو اگر آپ نے ان سے استفادہ کرنا ہے، کل سے اگلا 1 ہفتہ 9 بجے شان فاطمہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا قرآن و سنت کی روشنی میں 9 بجے پروگرام یہیں پر ہوا کرے گا. ہدایت ٹیلی ویژن پر مجھے اب اجازت دیجیے میرے مہمانان گرامی کے ساتھ. خدا حافظ.